السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن کی دو آیتیں آپ تک پڑھیں گے اور اسی کے تعلق سے کچھ چند باتیں آپ تک رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح تفسیر اور آیت پڑھ کے آپ تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان اصلاح کر دو۔ پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے۔ پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اصلاح کرنے کے بجائے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر اگر زیادہ تر محبت ہوتی ہے تو اس کے اندر نفرت کس طرح پیدا کرے۔ ہم یہی دن اور رات بھر یہ خیال اپنے دماغ کے اندر لاتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ اگر لڑائی بھی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے آپس میں، چاہے اپنے بھائی سے ہو، سگے بھائی سے، یا پھر آپس کے مسلمان، یہاں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس کے لیے صلح کرو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جھوٹ 3 جگہ اجازت دی گئی ہے بولنے کے لیے، جس میں ایک صلح یعنی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر آپ بھائی کے اندر ایک جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں بھی پائی جاتی ہے تو اس کو آپس میں ملانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بخوبی نہیں پائی جاتی ہے اور چنگل خوری کر کے، غیبت کر کے ہم جتنا سے زیادہ آپس میں لڑا دے اور نفرتیں پیدا کر دیں، یہی ہماری خواہش ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان تو مسلمان بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی ہے، سو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو۔ یہ تو ہمارے اندر بالکل ہی نہیں پائی جاتی۔ اصلاح کرنے کے بجائے نفرتیں ہم پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو ہم تو یہ امید آج کے اس دور میں نہیں لگا کے بیٹھ سکتے کہ آج ہمارے اوپر جو اتنی زیادہ آفتیں، مصیبتیں اور پریشانی جو آ رہی ہے، اس کا سبب ہم بخوبی اس آیت سے واضح پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل کیوں نہیں ہوتی۔ جب ہمارے اندر ایکتا نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کس طرح کی رحمتیں نازل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر اور ایک دوسرے کے درمیان اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو صلح کرے اور انصاف جو کرے وہ صرف انصاف، کیونکہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ اللہ کے پاس بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی کے آگے آیت لے کر آئیں گے سورہ حجرات کا ہی، اور اس کے اندر بھی ہم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ
کے اوپر ایمان لا کر کیا ہم ان کے اوپر احسانات کرتے ہیں؟ اسی کے تعلق کچھ چند باتیں آپ تک رکھیں گے۔ السلام علیکم۔